بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عصر کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور عصر کی نماز کا وقت کیا ہے، اور عصر کی نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عصر کا نماز کا وقت کیا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عصر ہونے تک یعنی کہ غروب آفتاب تک عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے کہ عصر کی نماز کی کل 8 رکعت ہیں، 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں اور 4 رکعت فرض ہیں۔ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ہمیں سنت غیر موقدہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں، تو ہمیں جو ہے ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، تو ہمیں عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت آدمی زبان سے بول کر بھی کر سکتا ہے، زبان سے بول کر نیت کرنا مستحب عمل ہے، اور آدمی دل کا ارادہ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے دل کا ارادہ ہے، جو آپ کے دل کے اندر پختہ نیت ہے، پختہ ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، وہی آپ کی نیت، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو نیت کریں گے، پھر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے۔ تو پھر دونوں ہاتھ جو ہے ناف کے اوپر باندھ لیں گے، تو ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر تعوذ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ آپ سورت ملا لیں سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد پہلی رکعت کو مکمل کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت جو ہے ملانی ہے۔ رکوع اور سجود کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے، تو تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے۔ سنت غیر موقدہ کے اندر جو اکثر حضرات غلطی کرتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے قاعدہ کے اندر تشہد کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تشہد پڑھ کے عبدہ و رسولہ کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سنت غیر موقدہ کے اندر درود شریف بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ پھر کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، تو تیسری رکعت کو بھی شروع کرنا ہے پھر ثنا سے، یعنی کہ سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تیسری رکعت کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تیسری رکعت کو شروع کریں گے سبحانک اللہ، ان کا ثنا سے شروع کریں گے، پھر تعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجود کر کے تو اپنی تیسری رکعت کو مکمل کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں چوتھی رکعت کے لیے۔ تو چوتھی رکعت کو پھر شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ساتھ ملائیں گے۔ تو پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد تشہد پڑھنا ہے، تشہد پڑھ کے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کے بعد دعا پڑھنی ہے، اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ تو ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ، سنت کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت جو ہے وہ ضرور ملائیں گے۔ تو یہ طریقہ تھا سنت غیر موقدہ کے، یعنی کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں سنت غیر موقدہ، یہ ان کا طریقہ ہے سنت غیر موقدہ کا۔ ابھی فرض کا طریقہ کیا ہے کہ 4 رکعت فرض، پہلے وہی نیت کریں گے، پھر تکبیر کہیں گے، تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ناف کے اوپر باندھ لیں گے، تو پھر ثنا سے شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے، تو تعوذ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملائیں گے، جو آپ کو سورہ یاد ہو پڑھیں۔ پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد پہلی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد
کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے بعد، اور ساتھ اس کے کوئی صورت ملائیں گے، صورت ملا کر پڑھ کے پھر رکوع کرنا ہے، رکوع اور سجود کے بعد جو ہے تشہد میں بیٹھنا ہے۔ تشہد میں جب پڑھیں گے تو عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، اس کے بعد فرائض کے اندر عبدہ و رسول تک ہی پڑھیں گے، درود شریف یہاں پہ نہیں پڑھنا۔ تو پھر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، تو تیسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت نہیں ملانی۔ فرائض کے اندر 4 رکعت فرض کے اندر جو ہے صرف تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے، تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد اپنی تیسری رکعت کو مکمل کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے چوتھی رکعت کے لیے۔ تو چوتھی رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر رکوع اور سجود کرنا ہے، رکوع اور سجود کر کے تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ ہے عصر کی نماز کے 4 رکعت فرض پڑھنے کا۔ تو عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، کہ ہم اکثر بعض بندے تو بغیر عذر کے ہی اس کو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً جو درمیانی نماز ہے، کہ درمیانی نماز کون سی ہے، ان کے فجر اور ظہر 2 نمازیں اور پھر مغرب اور عشاء 2 نمازیں، تو درمیان میں جو درمیانی نماز ہے وہ ہے نماز عصر، عصر کی نماز۔ فرمایا کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً جو ہے وہ کس کی کرو، عصر کی نماز کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ شخص کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس نے 2 نمازیں پڑھی، ایک نماز سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے۔ سورج نکلنے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز ہے نماز فجر کی، اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز ہے نماز عصر۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے یہ 2 نمازیں پڑھی وہ کبھی بھی آگ میں دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی خوش قسمتی اس شخص کے لیے کہ جو بندہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ تو ہمیں ان نمازوں کو اہمیت دینی چاہیے، اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث کے اندر فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، جس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ اس کے گھر کے سارے افراد فوت ہو گئے، اس کے گھر اس کا سارا مال چھین لیا جائے تو اکیلا کھڑا رہ جائے۔ دیکھیں کتنے صدمے کی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک فرد فوت ہو جائے تو پورے علاقے کے اندر، پورے محلے کے اندر کتنا افسوس ہوتا ہے، لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی بندے کے سارے افراد گھر کے فوت ہو جائیں اور اس کا مال دولت سب کچھ چھین لیا جائے تو کتنے صدمے اور دکھ کی گھڑی ہوتی ہے اس گھر کے اندر، کہ آج اس گھر کے سارے ہی افراد دنیا سے چلے گئے، سارے ہی افراد فوت ہو گئے۔ فرمایا کہ گویا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ شخص ایسا ہی ہے کہ اس کے سارے افراد فوت ہو گئے اور اس کے گھر کا سارا مال جو ہے مال دولت چھین لیا جائے، تو کتنا صدمہ اور دکھ کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں محسوس نہیں، فرمایا کہ جس کے عصر کی نماز فوت ہو جائے اس شخص کے لیے یہ ہے۔ تو ہمیں عصر کی نماز کو اہمیت دینی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کو پورا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم نماز کو سیکھ کر اس کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔